احترام پورے شاہد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے امام کی خدمت میں نکالا. ڈاکٹر مجاہد بخاری صاحب، رانا ظفر اقبال صاحب اور باقی ریاض نقوی صاحب، آپ سب کے ساتھ رحمۃ اللہ صاحب، باقی جتنے احباب ہیں. میں مختصراً بات کرنا چاہوں گا کہ اس تحقیق کے دوران جو مسائل پیش آئے اور اس تحقیق میں جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ میں باادب طبقے میں ادب سے محبت کرنے والے طبقے سے بات کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو جیسے حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب میں نے اپنے، کیونکہ میرا یہ ایکچولی کا تھیسس تھا اور آپ جانتے ہیں کہ تحقیقی مطالعہ لکھنے کے لیے ایک ایک بات کو ناپ تول کے لکھنا پڑتا ہے. کتاب تو نہیں ہے نا کہ مطلب کہ آپ اپنی مرضی سے جو تحقیق اس کے اندر شامل کرتے ہیں. تو جب وہ چیز لکھی جاتی ہے نا، جب وہ آگے جا کے چیک ہوتی ہے تو بڑے مسائل آتے ہیں اس کے لیے. تو جب مجھے شوق تھا شروع سے لسانیات میں کام کرنے کا اور میں نے کتابیں اکٹھی کی، اور اس مرحلے میں کتابیں اکٹھی کرنے کے مرحلے میں میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی زاہد محمود صاحب کا کہ یہ میرے ساتھ لاہور تک ادھر ادھر جتنے بڑے شہر ہیں وہاں گئے. اور سر افسوس یہ ہوا، جو میں ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جناب رانا حسین صاحب آپ ماشاء اللہ اردو سے بہت متصل ہیں، کہ میں نے سارے بک لی ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی تھی، اردو تعلیم کے لسانیات تھی پہلی. اس کو سر جب اٹھا کے لایا مجھے بڑا دکھ بھی ہوا. تو پھر میں نے سرگودا یونیورسٹی کی اردو لسانیات کی ڈاکٹر صفدر حسین دوگل صاحب کی کتاب لی، اور جب دیکھا تو ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی سیم باتیں یونیورسٹی آف سرگودا کے نصاب میں شامل تھی، لیکن نام استعمال ہوا تھا ڈاکٹر صفدر حسین دوگل صاحب کا. یعنی ہم اپنے بچوں کو جو ایم اے لیول پہ لسانیات پڑھا رہے ہیں وہ اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہم ان کی لے کے آتے ہیں، یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. پھر آگے جو صوتیات تھی اس میں جو سب سے اہم دو موضوع تھے، صرف ان پہ بات کروں گا، اور میں گزارش کروں گا کہ جن کو اس معاملے میں محبت ہے وہ ضرور اس پہ کام کریں. اور وہ نہایت چھوٹے قسم کے موضوع تھے. ان دو موضوعات میں میرے ہی کولیگز نے میری مدد کی ہے، جناب محمد فراز صاحب نے اور اشتیاق صاحب. ہوا یہ کہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے کہ پھیپھڑوں سے لے کے لبوں تک آواز نکلتی کیسے ہے، ناک سے کون سی آوازیں نکالنی ہے، حلق سے کون سی آوازیں نکالنی ہے. تو اس طرح یہ آواز. دوسرا سب موضوع ہے جس پر میری خواہش ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے، وہ ہے سمیع صوتیات، کہ آواز ہونٹوں سے لے کے کان تک ٹریول کیسے کرتی ہے. میں نے اپنی کتاب کے اندر اس موضوع کو بھی تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہے کہ وہ آواز کی لہریں اور پھر اس کی اونچائی اور پھر اس کا پیریڈ، یہ جیسے فزکس ہے. اور یہ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ ٹاپک بھی اردو کا ہے کہ آواز ٹریول کیسے کرتی ہے. تیسرا موضوع ایسا کہ کان میں آواز جو ہے وہ پروسیس کر کے دماغ کو پہنچتی ہے، اور یہ بھی صوتیات کا موضوع تھا. تو اس پر کچھ آرٹیکلز مل گئے مجھے انٹرنیشنل جرنلز کے اندر چھپے ہوئے، لیکن کوئی کتاب نہیں ملی. تو اس میں جو جن لوگوں سے میں نے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے ان میں ڈاکٹر گیان چند، ڈاکٹر گوپی چند، ڈاکٹر خلیل صدیقی، مسعود حسن خان، ڈاکٹر شوکت سبزواری، اور میرے استاد تھے جنہوں نے میری کتاب کا نباچہ بھی لکھا ہے، ڈاکٹر نصیب اللہ چندران صاحب. تو میں گزارش کروں گا کہ ہم جو ہے نا اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بولتے ہوئے بھی جو ہے نا تلفظ کو، چیزوں کو، وہ بلکہ اگر اردو دان بیٹھے ماشاء اللہ، خود ماشاء اللہ سید صاحب حضور احمد شاکر صاحب ایک بہترین شاعر ہیں اور ایک بہترین ادیب ہیں، وہ تائید کریں گے یقیناً کہ ایم اے کرنے کے بعد بھی کافی سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کو تلفظ پر دست حساست نہیں ہوتی. اور وہ میں سر بک سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے پہلے چیپٹر کے آخر پر سارے ایک چیز شامل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب یورپ جاتے ہیں تو یورپ کے ایکسنٹ میں بات کرنا سیکھتے ہیں. یہاں پر کہ میں انگریزی بولوں تو یورپ کے ایکسنٹ میں جا کے بولوں. اور یہاں پر میرے دوست ہیں، صبح صبح ہمارا پیریڈ اکٹھا ہوتا ہے تحفظ ثانیہ صاحب، تو وہ گوگل کھول کے نا تو ایک لفظ کو 10 دفعہ سنتے ہیں کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری جو اردو ہے اس کے تلفظ کی طرف، اس کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں ہے. اب یعنی ہم
آرے دیگر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ سب کو سلامت